ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ، اس شخص سے بہتر زندگی کس کی ہو سکتی ہے؟ ومن احسن دینا، اس سے اچھا مذہب کس کا ہو سکتا ہے؟ اس سے اچھا طرز زندگی کس کا ہو سکتا ہے؟ ممن اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دیا، کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے حکم کا فرما بردار بنا دے، اللہ کے احکامات کو زندگی کا معیار بنا دے، بس اے اللہ جو تیری مرضی وہ میری مرضی، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور پھر نیکی کا راستہ اپنا لے، جو اللہ نے کہا وہی کرنے لگے۔ اس سے اچھی زندگی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ فرمایا اللہ نے کہ جب ایک انسان یہ ایجنڈا بنا لے، یہ مقصد بنا لے زندگی کا کہ اے اللہ جو تو نے کہا وہ میں نے مان لیا، جو تیرا حکم ہے اس کے سامنے میرا سر تسلیم خم ہے، جب انسان اس ایک موقف کو اپنا لے تو فرمایا پھر وہ سیدنا ابراہیم کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، پھر وہ حضرت ابراہیم کی ملت کو، حضرت ابراہیم کے مذہب کو اپناتا ہے، پھر وہ اس راستے پر چلتا ہے جس راستے پر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ چڑھے، اور وہ راستہ کیا ہے؟ فرمایا ملت ابراہیم حنیفہ، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے ہو گئے۔ میرا خالق وہ ہے، اس نے مجھے زندگی دی، اب میری زندگی کا مقصد ہے اس کی اطاعت اور فرما برداری۔ اللہ فرماتے اے مسلمان، کیا ہی اچھا ہے وہ انسان جو اس نقطے پر آ جائے، جو اس نقطے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے۔ اور ہم میں اور آپ میں سارے نیک جذبات ہونے کے باوجود جو کمی ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس نقطے پر نہیں ہیں۔ تاجر بھی اس نقطے پر نہیں، مزدور بھی اس نقطے پر نہیں، عالم بھی، طالب علم بھی، معاشرے کا کوئی انسان اس نقطے پر نہیں آیا کہ نہیں میری زندگی کا مقصد اللہ ہے۔ جب اس نقطے پر نہیں آ رہے، پھر تباہی اور بربادی ہمارے سامنے۔ اس سے بڑی تباہی کیا ہو سکتی ہے کہ اسلام کے نام پر مسلمانوں کو ذبح کیا جائے؟ اس سے بڑی کوئی تباہی ہو سکتی ہے؟ مسلمان کو ذبح کر رہا ہے، ذبح کرنے والا بھی اللہ اکبر کہہ رہا ہے اور ذبح ہونے والا بھی اللہ اکبر کہہ رہا ہے۔ اس سے بڑی تباہی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تباہی کیوں ہے؟ ہم نے وہ طرز زندگی نہیں اپنایا جسے اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ تمہاری زندگی کی کامیابی یہ ہے کہ تم لوگ کہو اسلمت وجہی للہ، میں نے اپنا سر اللہ کے سامنے جھکا دیا، اب میں وہی کروں گا جو میرا رب کہے گا، چاہے معاشرہ کہے نہ کہے، چاہے کوئی مجھے پاگل کہے، چاہے کوئی مجھے دیوانہ کہے۔ جب ایک انسان یہ فیصلہ کر لے کہ میری زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، فرمایا پھر وہ زندگی شروع ہوتی ہے جو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے راستے پر لے جاتی ہے، جو آپ کو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا راستہ اپنانے پر مجبور کرتی ہے۔ آپ کا یہ فیصلہ کہ میرا رب اللہ ہے اور میں نے وہی کرنا ہے جو میرا رب کہتا ہے، بس۔ فرمایا پھر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا راستہ، پھر وہ روڈ، پھر وہ شاہراہ چلتی ہے جسے ابراہیم خلیل اللہ کی شاہراہ کہنا چاہیے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ نے فرمایا پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، پھر ابراہیم اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ پھر اللہ ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، تو جو بھی اس راستے پر چلتا ہے وہ اللہ سے دوستی کے راستے پر چلتا ہے، وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے راستے پر چلتا ہے۔ پھر کیسا بھی امتحان آ گیا، کیسے بھی حالات آ گئے، کیسے بھی واقعات آ گئے، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی طرز زندگی کو تبدیل نہیں کیا، اور پھر نتیجہ یہ نکلا، اللہ فرماتے ہیں اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ایک موقع آیا
کہ اللہ نے اسے اپنا دوست بنا لیا۔